اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، تفسیر کا یہ سلسلہ کچھ وجوہات کے بنا پر موقوف تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمت اور حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر ایک مرتبہ پھر اس نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے اور اس سے ہونے والے نفع کو عام رکھے، اور ہمیں سچ بولنے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جس سورت کی شروعات ہم نے کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں ایک بہت اہم پیغام کو ہم تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑی خرابی کی طرف متنبہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی ہے ناپ تول سے متعلق۔ یعنی اگر سیدھے الفاظ میں یہ سمجھا جائے کہ جو لوگ کاروباری ہیں، جو لوگ دکاندار ہیں، جو لوگ بزنس مین ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تنبیہ اس آیت میں فرمائی ہے۔ اس آیت کا نام سورۃ المطففین ہے، جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اور اس آیت کو قرآن پاک میں 83 نمبر پر رکھا گیا ہے، اور اس سورت میں تقریباً 36 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا ایک بہت بڑی خرابی کے ذریعے فرما رہے ہیں۔ وہ خرابی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اور کمی بیشی کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کمی بیشی کا اللہ تعالیٰ نے جو صورت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس۔ یہ وہ لوگ ہیں کمی بیشی کرنے والے، اور مطففین وہ لوگ ہیں جو ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پورا لیتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا ان سے کوئی چیز خریدے، یعنی جب ان کو کوئی چیز خریدنا ہے، دکاندار کو، بزنس مین کو، کاروباری آدمی جب کسی دوسرے سے خریدتا ہے، اپنا مال سرمایہ جو خریدتا ہے اس میں کیا کرتا ہے؟ مکمل ناپ تول کے ساتھ خریدتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور اگر یہ نوبت آ گئی کہ اسے تولنا پڑ جائے، یا اسے وزن کرنا پڑ جائے، یا اس کو وہ چیز دینا ہو کسی کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ یخسرون، وہ اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک ایک نص کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ قرآن پاک میں اس آیت کے ذریعے ہمیں مکمل تفصیل نہیں بتائی جاتی ہے، حدیث اس کی تشریح ہوا کرتی ہے۔ تو حدیث اور صحابہ کرام کے اعمال اور تابعین کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں تفسیر، تشریح اور اس کی وضاحت کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں جلیل القدر صحابی، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ، ابن عباس کو کتاب یعنی قرآن پاک کا صحیح علم عطا فرما، جس کے نتیجے میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں وہ تمام مفسرین کے مفسرین ہیں، وہ امام المفسرین کہلاتے ہیں، یعنی سب سے بڑے مفسر، قرآن کے سب سے بڑے وضاحت کرنے والے، قرآن کو سب سے اچھی طرح سمجھانے والے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے ایک اور دعا دی، وفقہہ فی الدین، اور ان کو دین میں صحیح سمجھ عطا فرما، ان کو فقہ عطا فرما، تفقہ فی الدین کی صلاحیت سے ان کو نوازیے۔ تو انہوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ فرمایا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز کے لیے وفا، ہر چیز کے لیے مکمل طور پر دینا
اور ہر چیز میں کمی بیشی کا ایک شوشہ رہتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف کاروبار ہی میں یہ مسئلہ ہے کہ دکاندار آدمی کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ مکمل خریدتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ پیسہ لے کر کوئی چیز کم و بیش دے دے، بس یہ آیت انہی احکام تک منحصر ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس دنیا میں ہونے والے جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں وفا اور تطفیف کا ایک شوشہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ آج کل جو ہم جاب کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کسی کی ملازمت کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں انسان اپنے آپ کو فروخت تو نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں بیچتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے غلام ہو گئے، اب آپ ہم کو 8,000 روپے میں یا 10 میں یا 12,000 میں یا 15,000 میں آپ ہم کو خرید لیجئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ انسان اپنے وقت کو فروخت کرتا ہے کہ میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کا جو وقت ہے وہ میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں، اور اس کی قیمت آپ مجھے 15,000 دیں گے، 20,000 دیں گے یا 25,000 دیں گے۔ یہ ایک خرید و فروخت ہے۔ اب اس خرید و فروخت میں وہی بات آ گئی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، جن کو یہ خوف ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے روبرو ہونا ہے، وہ لوگ کسی بھی چیز میں کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ کاروبار میں تو تھا ہی، اب اس کو اگر ہم جاب اور کسی طریقے کی نوکری کے اوپر اگر ہم منطبق کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمیں 8 گھنٹے کا ایک پیسہ دیا جا رہا ہے، 20,000 25,000 ہماری تنخواہ دی جا رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ 8 گھنٹے ہمیں محنت کر کے اپنی نوکری کرنی چاہیے۔ اگر ہم وہاں پر ڈنڈی مار رہے ہیں، وہاں پر ہم تھوڑا بہت اگر وقت بچا لے رہے ہیں، 4 بجے کے بجائے ہمارا اگریمنٹ 4 بجے تک ہوا تھا، اگر ہم 3:30 بجے آ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے مطابق، قرآن کے مطابق ہمارے وہ آدھے گھنٹے کی جو کمائی ہے وہ کمائی حرام میں شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اسی آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ایک مہم چلی ہے حقوق کی، یعنی حقوق کو حاصل کرنے کی مہم چلی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے۔ بہت ساری اس دنیا میں تنظیمیں چل رہی ہیں کہ انجمن حقوق ملازمین، انجمن حقوق فلاں، انجمن حقوق فلاں، یعنی فلاں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم، ایک جماعت بنا دی جاتی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ حقوق کے لیے۔ لیکن وہاں پر ایک چیز چھوڑ دی جاتی ہے کہ آج کل جو دنیا میں ماحول چل رہا ہے وہ حقوق کو صرف حاصل کرنے کا ہے، حقوق دینے کا کوئی ماحول نہیں چل رہا ہے، کہ جن کو بھی دیکھ لو بس وہ حقوق حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، حقوق دینے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حقوق کو دینے اور حقوق کو لینے، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ صحیح حقوق کو دیجئے اور صحیح حقوق کو لیجئے، ان دونوں کے تعلق سے ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی کمی کی جا رہی ہے تو یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس آیت کے بعد میں فرمایا ہے الا یظنون اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے؟ قیامت کے دن ہم اللہ کے روبرو حاضر نہیں کیے جائیں گے؟ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے، ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ محمود حسن دیوبندی کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے بارے میں میں نے کسی کتاب میں پڑھا، انہوں نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی ایک تنخواہ متعین ہوگی کہ ہم آپ کو مثال کے طور پر 200 روپے اس وقت کے حساب سے 200 روپے ہم ماہانہ آپ کو تنخواہ دیں گے۔ دارالعلوم والوں نے یہ طے کیا۔ حضرت جب ضعیف ہو گئے، تھوڑا جوانی سے نیچے اترے، تو اس موقع پر مجلس شورا جو دارالعلوم میں چلتی ہے، جو پورے ادارے کو چلاتی ہے، انہوں نے تنخواہ میں بغیر بتائے حضرت کے اضافہ کر دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب مجلس شورا کا اجلاس ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں سال 2 سال میں، تو اس موقع پر بجٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے۔
جب بجٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو آٹومیٹک اساتذہ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جب وہ لیٹر حضرت کے پاس آیا تو حضرت کھڑے ہو گئے، حضرت نے فرمایا مجلس شورا والوں کہ تم کو کس نے یہ ادھیکار دیا، تم کو کس نے یہ طاقت دی، کس نے تمہیں یہ قوت دی کہ تم میری تنخواہ میں اضافہ کرو؟ بھئی کس بنا پر تم نے میری تنخواہ میں اضافہ کیا؟ میں تو جوانی کے عالم میں زیادہ محنت کر رہا تھا، میں زیادہ بچوں کو پڑھا پا رہا تھا، زیادہ سمجھا پا رہا تھا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب میں اتنی زیادہ محنت نہیں کر سکتا، اتنا وقت طلباء کو نہیں دے سکتا، تو تم اب میری تنخواہ کو بڑھا کیوں رہے ہو؟ بلکہ میری تنخواہ کو گھٹاؤ۔ یہ وہ اکابرین تھے جن کی برکتوں سے آج وہ ادارہ قائم ہے اور ہم ان کے نام پر جی رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج کوئی ایسی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا الا ماشاء اللہ، آج ایسے شخص کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ صاحب جو ہے ہمارا اتنا بنتا ہے اور آپ اس میں سے اتنا کاٹ دیجئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج حقوق کو حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر محتمین تنخواہ میں کوئی رقم کاٹ لے تو فوراً ہمیں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ رقم ہماری کیوں کاٹی؟ لیکن اگر ہم نے انجانے میں اگر کوئی ہم نے چھٹی لی ہے یا ہم نے کبھی ناغہ کیا ہے اور اگر وہ رقم نہ کاٹی جائے، انتظامیہ کے علم میں وہ بات نہ ہو، تو ہم کبھی جاتے ہیں دفتر اہتمام میں یا اپنے آفس میں کہ صاحب ہم اس دن نہیں تھے، ہماری یہ تنخواہ دوبارہ جو ہے آپ رکھ لیجئے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ حقوق کو حاصل کرنے کی تو بات کرتے ہیں لیکن حقوق دینے کی کبھی بات نہیں کرتے ہیں۔ آج میں صاف طور پر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہمیں حقوق صحیح دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے، اور اگر ہم نے حقوق میں کمی کی اور اگر ہم نے صحیح معنی میں حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو یہ سمجھ لیجئے اگر ہم نے کسی کے حقوق کو دبائے ہیں تو روز محشر اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ زنا، جو شخص زنا کرتا ہے وہ بھی توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر شراب پی لے تو وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے کبھی کسی کے حقوق دبائے ہیں، ذرا برابر بھی اگر کسی کا حق مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہیں گے کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، یا ہے کہ تم اس کا حق ادا نہ کر دو، یا ہے کہ وہ بندہ معاف کر دے۔ یہی دو شکلیں ہیں، اگر وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا یا ہم نے وہ حقوق اس نے معاف نہیں کیا اس شخص نے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک اس شخص کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہولڈ پر رکھیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ روک کر رکھیں گے۔ ہمارے تعلق سے جو فیصلے ہوں گے وہ رکے ہوئے ہوں گے کہ آیا ان کو جنت میں بھیجنا ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم میں بھیجنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا، الا یظنون اولئک انہم مبعوثون، جو لوگ بھی ڈنڈی مارتے ہیں ناپ تول میں، جو لوگ بھی یہ کوشش کرتے ہیں ترازو کے نیچے کچھ لگا دیا، کمپیوٹر تالا ہے اس میں غلط سلط کر دیا، بل کی جو بل بناتے ہیں اس میں الٹا سیدھا ہیر پھیر کر دیا، کبھی ادھر ادھر کر دیا۔ تاجر لوگ ہیں، سب لوگ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں ناپ تول میں کمی ایک ایسی چیز ہے جو دیمک کے مانند ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے 1 کلو تولا اور اس میں سے 50 گرام یا 30 گرام یا 25 گرام ہم نے کم کر دیا اور وہ نظر ادھر ادھر تھی، ہم نے اس کو مار دیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو 975 گرام ہے وہ آپ کا حلال ہے، اس پر آپ نے محنت کی ہے، اس پر آپ نے پیسہ لگایا ہے، آپ نے وہ ایک لمبے وقت تک اس کا انتظار کیا ہے کہ اس سے ہم کو نفع ملے اور حلال کمائی ہم حاصل کریں۔ وہ جو 25% ہم نے غلطی کی ہے، اس 25% نے اس 975% کو حرام کر دیا، اس 975% کو برباد کر دیا۔ اس 975% پر لگی ہوئی آپ کی تمام محنت، آپ کے انتظار، آپ کا پیسہ، سرمایہ، سب کچھ برباد ہو گیا، صرف کس وجہ سے؟ 25% کی وجہ سے۔ اور ہم ذرا برابر بھی اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ آخر ہمیں نقصان کہاں پر ہوا ہے۔ ہم بعض مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم کماتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کچھ دکھتا ہی نہیں، رونق ہی نظر نہیں آتی، برکت ہی نظر نہیں آتی، ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ڈنڈیاں کتنی ماری ہیں، کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ میں بڑے تجربے کے ساتھ آپ حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 10-20 گرام جو ہے تھوڑا بڑھا کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس میں صدقے کا بھی ثواب دیں گے اور آپ کا حق الٹا اس کی طرف چلا جائے گا، اس کا حق آپ کی طرف نہیں آئے گا۔
یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں جو حقوق ہیں وہ طرفین سے ہیں۔ آج یہی ماحول ہے کہ ہم لوگ صرف حقوق لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال اور ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کو لے لیجئے۔ ہر شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی ہمیں تمام حقوق دے، وہ ہر طریقے سے آپ ہمارے حقوق ادا کرے، بھئی کھانا بھی کھلائے، پانی بھی پلائے، کپڑے بھی دھلے، بچوں کو بھی پالے، سب کچھ کرے۔ لیکن اگر حقوق دینے کی باری آ جائے تو صاحب فوراً غصہ ہو جاتے ہیں، فوراً آگ بگولا ہو گئے، فوراً الٹا سیدھا کہنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے۔ یہ حقوق میاں بیوی کے درمیان ہوں، باپ بیٹے کے درمیان ہوں، ماں بیٹے کے درمیان ہوں، ملازم اور آقا کے درمیان ہوں، بادشاہ کا واقعی حق ہے کہ اس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، اس کی بادشاہت کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف بادشاہ ہی کی اطاعت کی جائے، بادشاہ کے اوپر بھی یہ حقوق ہیں کہ وہ اپنی رعایا کا خیال کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتائی گئی اس وعید کا خیال کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم اس طریقے کی حرکتوں سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہو سکے، اور اس سے ہمارا دین بھی خراب ہو اور دنیا بھی خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کہنے، سننے، صحیح کھانے اور کھلانے اور صحیح کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ یہ تفسیر جو ہے سورۃ المطففین کی یہ پہلی قسط ہے، انشاءاللہ اس کے 6 قسطیں اس کی ہونی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 5 جمعوں میں اس کی مکمل تفسیر انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ آپ حضرات شوق کے ساتھ اور پورے ولولے کے ساتھ اور پورے دل جمعی کے ساتھ حصہ لیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں 20 سے 25 منٹ نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات ایسی ہو جو ہمیں کام آ جائے اور اس سے ہماری دین اور دنیا سب سدھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔